السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر ریاض عباسی مدینہ ثانی کے پہلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اور بابرکت ترین قیادت میں مدینہ منورہ میں ایک ایسی ریاست قائم ہوئی جو وسیع تر اغراض و مقاصد کی حامل تھی۔ یہ محض مذہبی ریاست نہیں تھی بلکہ ایک فلاحی مملکت بھی تھی، بالفاظ دیگر دنیا کی پہلی اسلامی فلاحی ریاست۔ یہ ریاست اس لیے قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ مکہ سمیت سرزمین حجاز، یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا میں شرک سمیت جو معاشرتی خرابیاں موجود تھیں انہیں دور کرنے کے اقدامات کا آغاز کیا جا سکے، گویا کہ رہتی دنیا تک ایک آئیڈیل اسٹیٹ کی بنیاد رکھی جا سکے۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ ریاست مدینہ دراصل ایک ویلفیئر اسٹیٹ تھی جس کا بنیادی مقصد اللہ کے قوانین کا نفاذ اور ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانا تھا۔ چشم فلک نے پھر ایسے مناظر بھی دیکھے کہ ریاست مدینہ میں جان و مال، کاروبار کے تحفظ، اقلیتوں کے حقوق کی نگہبانی سے لے کر یتیموں اور بیواؤں کی کفالت تک اور جنگ کے میدان سے عدالتی نظام تک ہر شعبے میں ایسی بے مثل اصلاحات متعارف کروائی گئیں کہ آنے والی مسلم حکومتوں نے ان اصلاحات کی تقلید کرنے کی کوشش تو کی، لیکن کئی غیر مسلم حکمران بھی ریاست مدینہ کے سنہری قواعد و ضوابط اپنانے پر مجبور ہو گئے۔ آخر یہ انقلابی اصلاحات کیا تھیں اور ان کو متعارف کروانے کے لیے کیا کچھ کیا گیا، اس کا انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے۔ تاہم آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کو مدینہ ثانی کیوں کہا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی شکل میں سب سے پہلی اسلامی ریاست سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں قائم ہوئی، پھر کئی صدیاں بیت گئیں، ہر دور میں کئی نہ کئی مسلمان حکومت مارز وجود میں آتی رہی اور حسب توفیق اسلامی نظام کے قیام کے لیے مقدور بھر اقدامات کرتی رہی، لیکن تاریخ ہمیں ایسی کوئی ریاست دوبارہ نہیں دکھا سکتی جو خالصتاً اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہو۔ یہ اعزاز صرف برصغیر کے مسلمانوں کے حصے میں آیا کہ انہوں نے ایک ایسی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کی جس کی اساس خالصتاً اسلامی قوانین کے نفاذ پر رکھی گئی ہو۔ ناظرین، اسی لیے پاکستان کو مدینہ ثانی کہا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سواد اعظم کی خواہش کے باوجود ہم ابھی تک ایسی ریاست قائم نہیں کر سکے جہاں قائد اعظم علیہ رحمہ کے بقول مسلمان خالصتاً اسلام کے سنہری قوانین کے تحت زندگی گزار سکیں۔ ہم نے جو سوچا تھا بدقسمتی سے وہ نہ کر سکے، اور مدینہ کی ریاست کے آئیڈیل کی باتیں تو کی جاتی ہیں لیکن ہم نے عملی طور پر اس سمت میں بہت تھوڑا کام کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ ثانی اپنے فرائض و مقاصد کے حصول میں آ کر کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم اپنی منزل کے سے کیوں کر بھٹک گئے؟ اور انفرادی ناکامی اس کو کہا جائے یا بحیثیت مجموعی، کہیں نہ کہیں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان اقدامات میں جن کے ذریعے ہم دوبارہ اپنی سمت حاصل کر سکتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو ایڈاپٹ کیا جا سکے؟